لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إنا बेशक हमने नहनु हामिल ने ताकीद के साथ इन्ना नहनु हम भी ने नज़्ज़लना उतारा अलैका पर अल कुरान कुरान को तंजीला मुनज्जमन और तंजीला ये ताकीद भी है कि हम ही उतारने वाले हैं कि आपने खुद नहीं बनाया जैसे काफिर लोग समझते हैं। इसको हमने उतारा है। और तंजीला में एक और बात है वो ये कि सारे का सारा यकदम नहीं उतारा, एक ही मर्तबा नहीं उतारा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आप पर उतारा है। तो दोनों बातें इसमें, एक ये कि आपने खुद नहीं पढ़ा, हमने उतारा है। इन्ना नहनु ताकीद के साथ हम उतारने वाले हैं इस कुरान को आप पर, आपने खुद नहीं बनाया। और ये कुरान तंजील है, एक ही दफा नहीं उतरा, थोड़ा थोड़ा उतारा। तो मुशरिकीन के दावों की तरदीद भी की
کہ آپ نے خود نہیں گڑھا، ہم اتارنے والے ہیں اس کو. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر، آپ صبر کیجیے. ان کی باتیں ہیں، جھوٹ مانتے ہیں آپ پر کہ آپ نے خود کر لیا. آپ اللہ کی نازل کردہ آیات کو سناتے ہیں، یہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں. اس راہ میں، دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں آپ صبر کیجیے. جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان سب پر صبر کیجیے. لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے. فاصبر لحکم ربک ولا تطع، ان کی بات نہ مانی، ان کی بات نہ مانی. ولا تطع، اور نہ ان کی اطاعت کیجیے. منہم، ان میں سے کسی ایک کی بھی. آثما او کفورا، آثم جو گنہگار ہے، کفورا جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا. کسی کافر کی کوئی بات نہ مانیے اور اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے. تو کافر آپ سے جب تکلیفیں دے کے مایوس ہو گئے تو انہوں نے پھر اور ہیلے بھی بنائی. کبھی کہا ہم تجھے بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو جتنا مال چاہتے ہو اتنا مال دے دیتے ہیں. آپ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں، ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں. کبھی اس طرح کی پیشکشیں کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں سے آپ کو روک دیا. فرمایا ان کی کوئی بات نہیں ماننی. ولا تطع، کوئی بات نہیں ماننی. منہم آثما او کفورا، کسی بھی گناہ گار کافر کی. تو وہ تھے عتبہ ابن ربیعہ کے درمیان، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا یہ سورہ حامیم سجدہ کی آپ نے تلاوت کر کے ان کو سنائی تھی، اور پھر اس کا چہرہ بدل گیا تھا. ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک، آپ نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے. واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. بکرۃ و اصیلا، صبح و شام. صبح و شام دو کنارے ہیں، انتہائیں ہیں. بکرۃ و اصیلا، یہ نہیں کہ صبح شام ہی کرنا ہے، بلکہ ہر وقت کرنا ہے. دو انتہاؤں کا ذکر کر لیا تو اس کے درمیان جتنا بھی وقت ہے یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کیجیے. واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا. تو اس لیے ہمیں یہ نمازیں جو ہیں ان کے اوقات بھی بکرۃ و اصیلا ہے. واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا، یعنی نماز پڑھی، ذکر نماز کی. اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھی. تو یہاں واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا. بکرۃ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اول النہار، تو یہ فجر کا وقت ہے جو صبح کی نماز ہے. اور دن کا جو آخری جو دن کی نماز ہے وہ صلاۃ العصر ہے. جو رات کی نمازیں ہیں ان میں مغرب اور عشاء ہیں. اس لیے یہ دونوں یہ نمازیں ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کے نام کا ذکر کیجیے.
ومن الليل فسبحه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل، اور رات کے وقت بھی نماز پڑھیے، فاسجد له، اسی کے لیے سجدہ کیجیے، وسبحه، اسی کی تسبیح بیان کیجیے، لیلا طویلا، رات کے طویل پہروں میں، یعنی راتوں کو بھی اور دن کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کیجیے۔ تو اس میں تہجد کی نماز بھی ہے، وسبحوا لیلا طویلا۔ تو ذکر نمازیں ہیں پانچوں کی پانچوں، اور تہجد کی نماز۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ان هؤلاء يحبون العاجلة، بے شک یہ لوگ اجرت کو چاہتے ہیں، اجرت کو پسند کرتے ہیں۔ العاجلہ، یہ دنیا کی زندگی ہے، کہ دنیا، یہ کافر لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ آخرت پر ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو العاجلہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے، یوماً ثقیلا، جو بھاری دن ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو یہ ہر اس انسان کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہاری انسانوں حالت یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، بل تؤثرون، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو اور قیامت کو بھول جاتے ہو۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت نے باقی رہنا ہے، وہ اچھی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، اس میں فنا ہوگا۔ تو جو اپنا تعلق دنیا کے ساتھ بناتا ہے، دنیا فانی ہے، وہ بھی فانی ہے، اس کا عمل بھی فانی ہے، اس کا عمل باقی رہنے والا نہیں ہے آخرت کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق فانی کے ساتھ۔ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ باقی ہے، اس کا عمل بھی باقی رہے گا۔ اس لیے آخرت کے لیے عمل کریں، اللہ کے لیے عمل کریں، وہ تمہارا عمل باقی رہے گا، وہ قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں تلے گا۔ اس لیے تمہیں اس سوچ سے نکل کر، دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت کی طرف آنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ جن سے کہا گیا دن کی اپنی اطاعت نہیں کرنے، جو کافر ہیں، جو گناہگار ہیں، جو عاصم و کفورہ ہے، یہ سب لوگ دنیا کو پسند کرنے والے ہیں، آخرت کو چھوڑنے والے ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ ثقیلا اس لیے کہا گیا کہ بہت بھاری دن ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نام یوم ثقیلا رکھا، اور ناکیاں بہت ہیں، بہت جو ہے ڈرانے والا دن ہے، اس دن وہ بہت بڑا دن ہے، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس لیے اس کو یومن ثقیلا کہا ہے۔ تو اس کی تیاری کرو۔ تو جو کافر ہیں وہ اس کی تیاری نہیں کرتے، اس پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، شددنا اسرہم، ہم نے ان کو جوڑوں کو مضبوط باندھا ہے۔ شددنا، ہم نے مضبوط کیا ہے، اسرہم، ان کے جوڑوں کو۔ انسان کے جوڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مضبوط باندھے، پٹھوں کے ساتھ، گوشت کے ساتھ، اور ان کی جو بندن ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، دیکھیں وہ ایسے کھینچنے سے ٹوٹتے بھی نہیں۔ جو رباط ہیں، جو رگیں ہیں انسان کی، جو مضبوط پٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مضبوط، ان کے جوڑوں کو مضبوط باندھا ہے۔
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. اسی طرح وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا امثالهم تبدیلا، جیسے ہم نے ان کے جوڑ باندھے ہیں، جیسے ہم نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا ہے، جب ہم چاہیں گے تو جب یہ ہلاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گی، ہم ان کو پھر سے زندہ کر لیں گے جب ہم چاہیں گے. وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم ان کو تبدیل کر دیں گے، جو ان کی حالت ہے وہ بدل جائے گی، مٹی سے پھر انسان بنا دیں گے. بدلنا امثالهم، انہیں کی طرح کے جیسے وہ پہلے تھے ان کی طرح بنا لیں گے پھر. اور اللہ ہر طرح کی تبدیلی کرنے پر قادر ہے. تو اس میں دوبارہ زندہ کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان هذه تذکرہ، یہ جو قرآن ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اور بس جو چاہے، فمن بس جو چاہے، شاء چاہے، فمن بس جو شاء چاہے، اتخذ الى ربه سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی صراط مستقیم پر نامزد ہو جائے. وما تشاءون، مگر اور نہیں چاہیں گے، اور ما نہیں، تشاءون چاہیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ یعنی ان کا سیدھے راستے پہ چلنا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا. اور خیر اور شر کا مالک وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے خیر کی طرف. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اس لیے آگے آیا ان اللہ کان علیما حکیما، اس کی مشیت علم اور حکمت پر ہے. کوئی نہیں انسان ہدایت پا سکتا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت سے. کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جانتا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو انسان سے زیادہ جانتا ہے، وہ اس کا خالق ہے. پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو جانتا تھا. ادھر نہیں، اس انسان کو نہیں پتا نا کہاں جانا ہے، اللہ کو پتا ہے اس نے کدھر جانا ہے، جہنم میں یا جنت میں. اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے. ان اللہ کان علیما، اس لیے سیغہ علیم کا، سیغہ مبارکہ کا، اللہ جانتا ہے، بہت جانتا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، اس لیے وہ داخل کرتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. اللہ کی رحمت دنیا میں نیکی کی توفیق پانا، دنیا میں ایمان لے آنا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، یہ اللہ کی رحمت. قرآن رحمت ہے نا، قرآن رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ جس کو چاہتا ہے رحمت عطا فرما دیتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے رحمتوں میں آ جاتا ہے. اللہ کی رحمت، رحمت دیکھیں، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کر لیتا ہے. رحمت کی تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ رحمت کیا ہے. انسان رحمت کو بہت محدود سمجھتا ہے، رحمت بہت وسیع لفظ ہے. ہر تنگی سے انسان نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت سے. اگر انسان گمراہی پہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اللہ کی رحمت سے. اگر انسان فقر میں ہے تو وہ فقر کی کیفیت اس کی دور ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے. اگر انسان بیمار ہے تو شفا کی طرف اللہ لاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے. اللہ اگر انسان بے اولاد ہے
اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اپنی رحمت سے، بے گھر ہے اللہ تعالیٰ گھر دیتا ہے تو اس کی رحمت سے، بے امنی ہے، بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے تو اس اپنی رحمت سے۔ انسان غافل ہے اللہ غفلت سے نکالتا ہے، اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، بہت وسیع رحمت ہے۔ قرآن رحمت ہے، یہ ساری رحمتیں قرآن کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ دیتا کس کو ہے؟ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنے رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن داخل کس کو، کون ہوتے ہیں اس میں؟ جس کو وہ چاہتا ہے، یدخل وہ داخل کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں۔ تو اس کے جو اللہ کی رحمت میں داخل نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم جو اللہ کی رحمت میں نہیں ہے، جو اللہ کی رحمت میں نہیں ہے وہ عذاب میں ہے، جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے نا وہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہے، جس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ والظالمین اور ظالموں کے لیے اعد تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے عذابا عذاب، علیما دردناک۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت میں داخل کر لے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔